کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے خوف میں رہتا ہے اللہ اس پر اپنا کرم کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے دنیا اس سے ڈرتی ہے، جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو سب سے ڈراتا ہے. اب آپ کو اور ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم صرف رب کائنات کا خوف کس سے خوف کریں، غیر اللہ کا کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں. کوئی اقتدار پر کوئی وزیر اعظم ہو، اس کی حکومت ہو، کوئی ہو، خوف صرف زمین و آسمان کے خالق سے کیا جائے گا، کیونکہ اس نے ہم کو پیدا کیا، اس نے ہم کو رزق دیا، اس نے ہم کو تمام انعامات اور نعمتوں سے نوازا. وہی ہماری جان لے گا، وہی ہم کو دوبارہ پیدا کرے گا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، صرف اللہ سے خوف کرنا ہے. اور ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے. ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے. تو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو ایک اور بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا. وہ یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وطن عزیز میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک لمبی فہرست بنا کے لایا ہوں جو مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے. دلی میں ایک واقعہ ہوا، دو پڑوسیوں کا جھگڑا ہوا، ہندو اور مسلمان. گندا پانی پھینکا گیا ایک خاتون پر، دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی. ایک 80 سال کا بوڑھا، 3 خواتین اور 2 بچوں کو پولیس نے پکڑ لیا. افسوسناک واقعہ ہے، ایک ترون نامی نوجوان کی موت ہو گئی، مگر بجرنگ دل نے اس کو ہندو مسلم کا جھگڑا بتا دیا اور پولیس نے بلڈوزر لے جا کر گھر کو توڑ دیا. سپریم کورٹ کا آرڈر بھی ہے، گھر کو توڑ دیا اور وہاں پر کہا گیا عید کے دن خون کی ہولی ہوگی. اور پھر ایک 12 سال کے بچے کا ویڈیو مجھے کسی نے بھیجایا. اس 12 سال کے بچے میں اتنی نفرت کہاں سے آ گئی؟ کہاں سے آ گئی اس بچے کی؟ کون اس کے دماغ میں نفرت ڈالا؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میگھالیہ میں ویسٹ گارو ہلز میں وہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے. الیکشن میں 2 مسلمان خیر الاسلام اور اشرف الاسلام کو مار کر قتل کر دیا گیا. کیوں مارا گیا؟ کہ نہیں یہ بنگالی ہے. میرے بھائی یہ بنگالی ہیں، یہ ان کو وہاں سے آئے، یہ میاں ہیں. یہ بتاؤ کہ یہ جو بنگالی بولنے والے بھارت کے مسلمان ہیں ان کو میگھالیہ میں مار دیا گیا، خیر الاسلام اشرف الاسلام کو. اور پھر جو جامع مسجد تورا ہے اس کی بے حرمتی کی گئی. باہر سے آئے تو پھر مسجد بھی باہر سے آئی کیا؟ بہرحال مقصد یہ ہے کہ ان کو مارا جائے. اور مارنے والوں نے پکار کر کہا یہ تمہاری زمین نہیں ہے، یہاں اللہ اکبر کام نہیں کرے گا. میگھالیہ میں یہ نفرت اگر کوئی پیدا کر رہی ہے تو بی جے پی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کی پارلیمانی حلقے میں دال منڈی میں صدیوں سے مسلمان رہتے ہیں. وشوناتھ دھام کوریڈور پروجیکٹ کے نام پر ان کی تمام جائیدادوں کو بلڈوز کر دیا گیا، کمپنسیشن بھی نہیں دیا گیا. کیا اسی لیے ہم کو سزا دی جا رہی ہے کہ 4,80,000 وزیر اعظم کی اکثریت تھی جو اب 1.5 لاکھ پر آ گئی؟ دال منڈی میں مسلمانوں کے گھروں کو یہ کہہ کر توڑ دیا گیا کہ یہ رہنے کے قابل لائق نہیں ہے. پھر بریلی میں محمد گنج گاؤں میں حسین خان نے طارق صاحب کے گھر میں جا کے نماز پڑھی تو پولیس وہاں چلے گئی، ان کو ہائی کورٹ جانا پڑا. ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ حسین خان کو پروٹیکشن دیا جائے. فاروق عبداللہ پر گولی چلی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. بہار کے مدھوبنی ضلع میں روشن خاتون ہے، اس کو ایک ماب نے ہجوم نے مارا کیونکہ وہ مدد کے لیے گئی تھی اور اس کو ایک پول سے باندھ کر لوگوں نے پیٹا، اس کو پیشاب پلایا گائے کا.
شراب پلایا. اس کے بعد وہ روشن خاتون مر گئی. بیواڑی راجستھان میں 28 سالہ عامر خان کو گولی مار دی گئی. گناہ کیا تھا کہ وہ لاری میں اپنا میوہ لے کر جا رہا تھا. گاؤں رکشکوں نے اس پر حملہ کیا. وہ مسجد کے پاس کھڑا ہوا تھا. 13 سال کا انیس خان لکھنؤ میں روزے کی حالت میں تھا. اس کے دوست نے گولی مار دی. اور ایک 65 سال کا عبدالسلام بہار دربھنگا میں ماب لنچنگ کر دیا گیا کیونکہ وہ بعض فرقہ پرست نوجوان جو اسلام کے خلاف نعرے لگا رہے تھے ان کو سمجھانے گیا. آئرن راڈ سے مار کر برسر موقع اس کو وہی اسی موقع پر اس کی ہلاکت ہو گئی. پھر چاندی پور میں 60 سال کے آس محمد کو لائسنس ویپن سے ٹوینکل پانڈے نام کے شخص نے گولی مار دی. اور پھر سنبھل میں کل ایک ویڈیو میں بھی دیکھا, ایک ڈی ایس پی صاحب ہیں, مسلمانوں کو بٹھاتے ہیں, مسلمانوں کو بٹھا کر بولتے ہیں کیا ضرورت ہے تم لوگوں کو, ایران پہ تم لوگ کیوں احتجاج کر رہے, ایران اسرائیل امریکہ کی جنگ ہو رہی, تم کو کیا کرنا ہے, تم احتجاج کریں گے تو ہم تم کو سزا دے دیں گے, تم لوگ روڈ پہ کیوں آ کے نماز پڑھتے, برداشت نہیں کیا جائے گا, جیل کو بھیجایا جائے گا, اور اگر تم کو زیادہ تکلیف ہو رہی تو انڈیا سے ایران چلے جاؤ. میں اس ڈی ایس پی صاحب کو بولوں گا یہ ملک آپ کے باپ کا نہیں ہے, ہندوستان کا آئین ہے, فریڈم آف ایکسپریشن آرٹیکل 19 فنڈامنٹل رائٹ ہے. اور سنو ڈی ایس پی, تم بنیامین نیتنیاہو کی زبان میں بات کر رہے ہو. اگر کل کوئی اسرائیل کی تائید میں احتجاج نکالا جائے گا تو تم تو جے جے کے نعرے لگاؤ گے نا. میں آئین کا حوالہ دے رہا ہوں, آئین میں شیڈول 7 ہے. شیڈول 7 کیا بولتا کہ پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ فارن پالیسی بنائے نیشنل سیکورٹی اور ڈیفنس کے اوپر. پارلیمنٹ کیوں ہے پھر, اور ہمارا اختیار ہے. اگر ہم مودی سے پوچھ رہے ہیں کہ تم نیتنیاہو سے ملنے کیوں گئے ایران پر 2 دن حملہ ہونے سے پہلے, آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے. مودی کیوں گئے تھے, کیونکہ نیتنیاہو جو جہنم کا کتا ہے, جس نے 70,000 فلسطینیوں کا جینوسائیڈ کیا, وہ پوری بین الاقوامی سطح پر آئسولیٹ ہو چکا تھا, تو مودی اس کے لیے گئے تھے. اور آپ کو معلوم بیت المقدس مسجد اقصی کے قریب ایک انڈیا ہاؤس ہے, 125 سال سے ویسٹرن یو پی کا ایک انصاری پریوار اس کا خیال رکھتا ہے. اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں بولا جاتا ہے کہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ وہاں پر آ کر اپنا 40 دن کا چلہ کیے تھے. مودی جی آپ وہاں چلے جاتے انڈیا ہاؤس میں, مگر مودی جی نے کیا کیا, اسرائیل کے ایکٹروں سے ملاقات کی, اسرائیل کے ایکٹروں سے ملاقات کی. اور پھر غازہ نہیں گئے, مغربی کنارہ چلے جاتے. ارے وہ نہیں تو نہیں, کم سے کم تم مسجد اقصی جا کر دیکھ لیتے. مگر بنیامین نیتنیاہو سے ملنا تھا. اور ہمارے لیے بڑی توہین کی بات ہے کہ اسرائیل کی پارلیمنٹ کو نیسٹ بولتے, وہاں پر کسی کو ایوارڈ نہیں دیا گیا, ان کے پاس کوئی ایوارڈ ہی نہیں ہے, تو وہیں کا وہیں ایک ایوارڈ بنا دیے, ہماری پارلیمنٹ کا ایوارڈ ہمارے وزیر اعظم گلے میں پہنا دیے. اب انہوں خوش, میرے کو پہنا دیے. ارے ذرا تو سوچو, یہ ایوارڈ ہے ہی نہیں, آپ کو خوش کرنے کے لیے پہنا دیے. اور آپ جیسا نکلے, میں نے بولا تھا مودی کے اسرائیل سے نکلنے کے بعد حملہ ہوگا. اب آپ حملہ کیے, اسرائیل امریکہ مل کر. میں کہہ رہا تھا آپ سے 2 جمعے کی میری تقریر اٹھا کے سن لیجئے کہ قیمتیں بڑھیں گی. ہرمز, اسٹریٹ آف ہرمز بند, ہمارا 60% تیل گیس سعودی عرب سے, عراق سے, کویت سے, قطر سے گیس, اور یہ سب اسی سے آتا ہے. یہ تمام سنگی لوگ کچھ نہیں ہوتا. اب پوری گیس نکل گئی نا,
پورے گیس نکل گئی. اب میں پوچھا تھا کیوں نہیں آپ مذمت کر رہے؟ کسی ملک پر حملہ ہوا تھا، خامنائی شیعوں کے رہبر ہیں، ان کے لیے بڑی شخصیت ہیں، آپ نے اس ملک پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دیا. آپ کل اچانک 56 انچ کو خیال آیا، ارے بابا گیس پیٹرول کا معاملہ ہے بابا، تو فوراً فون اٹھا کے ایران کے صدر سے بات کیے. نہیں غلط ہوا، حملہ نہیں ہونا تھا. اور پھر آپ بات کر لیے ان سے. آپ بتائیے بھارت کیوں ایسا کر رہا ہے؟ آپ مذمت کرو ایران پہ حملہ ہوا، آپ مذمت کرو جو دوحہ میں، دبئی میں، بحرین میں، کویت میں ہوا. آپ کیوں جا کر ٹرمپ اور نتنیاہو کے ساتھ بیٹھ گئے؟ کیا یہ ہماری خارجہ پالیسی ہے؟ ہم نیوٹرل تھے 80 سال سے، ہم نے ہمیشہ فلسطینیوں کی تائید میں بھارت کھڑا رہا. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، افسوس کی بات ہے کہ کل وزیر اعظم، جبکہ کل نہیں 10 دن پہلے وزیر اعظم کو فون کر کے کہنا تھا کہ کسی ملک پر حملہ نہیں ہو سکتا ہے، انٹرنیشنل قانون کے خلاف ہے کسی ملک پر حملہ کرنا. ہم نے پاکستان پر حملہ کیا. لوگ بولیں گے کیسا کیا؟ آرٹیکل 51 سیلف ڈیفنس کا اختیار مجھے عاقل ہے. پہلگام پر پاکستان نے 21 ٹورسٹ کو نام پوچھ کر، کیونکہ ہندو تھے، گولی ماری. میں نے آل پارٹی میٹنگ میں کہا کہ مارو پاکستان کو، کیونکہ آرٹیکل 51 UN چارٹر ہم کو اس بات کا اجازت دیتا ہے. مگر ایران پر ٹرمپ اور نیتنیاہو کیوں حملہ کیے؟ یہ ظالم لوگ بات چیت کر رہے تھے. آج آپ دیکھ رہے یہ سازش ہے ان لوگوں کی، یہ تمام مشرکین کی سازش ہے کہ اہل اسلام کو بانٹ دیا جائے. یہ جلتے ہیں ہمارے عرب ممالک کی خوبصورتیوں کو دیکھ کر، یہ برباد کرنا چاہتے ہیں. اللہ ان تمام کو عقل سلیم عطا کر دے. یاد رکھو اگر غازہ کھنڈیر بن گیا تو کہیں تم لوگ بھی کھنڈیر نہ بن جاؤ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا کہ کبھی بھی ان کو راز کی باتیں مت بتاؤ. اور بچانے والا اللہ ہے، بچانے والا ٹرمپ نہیں ہو سکتا، بچانے والا اللہ ہے. اللہ ان تمام ممالک میں امن کو قائم کر دے. ہم یہ جنگ کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، مگر بنیامین نیتنیاہو یہ تمام ملکوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے. چاہے ایران ہو، کویت ہو، قطر ہو، دبئی ہو، بحرین ہو، سعودی عرب ہو. یہ ظالم زائنسٹ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پوری عربوں کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اور سنو عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب مسجد اقصی اور بیت المقدس اور فلسطین کا ذکر آ جائے اور کسی مسلمان کے دل میں حرارت پیدا نہ ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جہاں پر بیت المقدس مسجد اقصی کا ذکر آئے اور تم دل سے بھی تمہارے دل میں جذبہ نہ آئے تو پھر کیا زندگی ہماری؟ وہ لوگ کیوں مارے جا رہے ہیں؟ 70,000 اب شہید ہو گئے 1948 سے. اگر دیکھو آپ اتنے لوگ مارے گئے، 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے اب تک، 15-20 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا. آپ حد ہو گئی. یہ ظالم زائنسٹ، اتنی گندی فوج ہے اسرائیل کی. ویڈیو ہے ایک فلسطینی سے، اس کا ریپ کر رہے ہیں فلسطینی کا. آرتھوپیڈک ڈاکٹر ہے، ریپ کر کے وہ مر گیا تو حکومت نیتنیاہو کی اس کو، ان تمام ظالموں کو بری کر دیا. ویڈیو ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو. یہ ظلم کیا جا رہا ہے فلسطینیوں پر. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ ضرور ان فلسطینیوں کی مدد کرے گا، اللہ ضرور ان کو سرخرو کرے گا. اور یاد رکھو عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر حشر کا میدان ہوگا. یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر ہم تمام کے اعمال
اور ہماری عمل کا حساب کتاب دیا جائے گا. یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے آب کوثر کا جام انشاءاللہ ہم کو اور آپ کو پلائیں گے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مسجد اقصی بیت المقدس تیسری اہم ہمارے لیے جگہ ہے مسلمانوں کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ضرور ان فلسطینیوں کو کامیاب کرے گا. اللہ سودان میں امن کو قائم کر دے. سونے کے لیے وہاں پر 10-15 ہزار لوگوں کو مار دیا گیا، صرف سونے کے لیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ رمضان کے آخری دنوں میں عبادت کریے. آپ کو نئے کپڑے بنانا ہے ضرور بنائیے، مگر ایک بات یاد رکھیے، اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کی رحمت جوش میں ہے. اپنی اولاد کو، اپنے ماں باپ کو، ان تمام سب مل کر اللہ کی رضا کی کوشش کریے. اللہ کی رحمت جوش میں ہے. نہیں معلوم کہ آئندہ سال ہم کتنے لوگ زندہ رہیں گے. زندگی ختم ہونے والی ہے، یاد رکھو. یہ دنیا ختم ہو جائے گی. ہم تمام کو اس آنے والی دنیا کے لیے اپنے اعمال کو صحیح کرنا ہے. اور میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ احتیاط برتیے، دین کا لحاظ رکھیے، بے حیائی کو عام مت کریے. بے حیائی کو عام مت کریے. خدا کے لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کریے. اچھے انسان بنو. بیوی کو چاہو ضرور، مگر یاد رکھو ماں باپ کو بھی نہیں بھول سکتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے والد کے انتقال کے بعد میں اپنے ماں سے جب کبھی ملنے جاتا ہوں، میری ماں 1 منٹ کے اندر میرے چہرے کو دیکھ کر بول دیتی ہیں کہ میں پریشان ہوں. میری ماں 1 منٹ میں کہہ دیتی ہے کہ کھانا کھلاؤ، میرے بچے کو بھوک لگی ہے. قدر کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے. قدر کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے. ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. بیوی کو چاہو ضرور، بہت محبت کرو اپنی بیویوں سے. دنیا اگر آپ کو جورو کا غلام بول رہی تو آپ کے لیے سرٹیفکیٹ ہے، تمغہ ہے. وہ تمغہ ہے، یاد رکھو. وہ تانا اگر کوئی دے رہے انہیں بیوی کا غلام ہے، بہت اچھا ہے، صحیح ہے. جو بیوی کی خدمت نہیں کرے گا کیا کس کی خدمت کرے گا. اور یاد رکھو، تم باہر بڑے نیک نظر آتے اور اندر تم بڑے حیوان رہتے ہو. گھر کے اندر حیوان مت بنو، اندر انسان بنو. تم دنیا کے سامنے آ کر، اور یہ کیسی دوستی ہے کہ وہ دوستی میں تم اپنے ماں باپ کو بھول جا رہے. یہ کیسی دوستی ہے تمہاری کہ تم اپنے بیوی بھائی بہن کو بھول جا رہے. ارے تم دوست نہیں ہو سکتے اگر تم اپنی بیوی، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے بھائی بہن میں کو بھول جاؤ گے. پہلا حق تمہارا ان پر ہے. دوست، ارے تم دوست ہی نہیں ہو سکتے. جو اپنی بیوی کا نہیں ہوا وہ کس کا دوست ہوگا؟ جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہوا وہ کیسا دوست ہوگا؟ جو اپنی اولاد کے قریب نہیں ہوا وہ دوست کے کیا قریب ہوگا؟ بڑے قریب رہتے ہو، بعد میں کھروچے تو معلوم ہوتا حضرت کیا کرتے گھر میں. بہت سے چیزوں کو میں جانتا ہوں اور ہم بتانا چاہ رہے. یہ یونیفارمز، ایک 5 منٹ لوں گا، آپ سننے تیار ہیں. یہ یونیفارم سول کوڈ کا شوشہ شروع ہو گیا. یونیفارم سول کوڈ کی بات کرنے والوں، یہ یاد رکھو اسلام میں شادی نکاح ایک کانٹریکٹ ہے، جنم کا ساتھ نہیں ہے. کانٹریکٹ ہے، جنم کا ساتھ نہیں ہے. نے عورتوں کو حق ملنا. اچھا کیا ملنا؟ مہر کون دیتے؟ ہم دیتے. مہر دینا پڑتا. بیوی کمائی تو اس میں شوہر کا کوئی حق نہیں ہے. بیوی کمائی تو شوہر کا حق نہیں ہے. اور بیوی کماری بھی تو تم عید کے کپڑے خریدنا. بیوی گھر میں ہے. سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے ہندو دھرم میں اگر کوئی اپنے ساس سسرے کی خدمت نہیں کری، ان کے ساتھ نہیں رہتی، وہ کرولٹی ہے. وہ اسلام کیا بولتا؟
तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम बहू है, घर की नौकरानी नहीं है। माँ बाप की जिम्मेदारी बेटे की है, माँ बाप की जिम्मेदारी बेटे की है। और फिर लोग बोलते यूसीसी, अब मुझे मालूम हमारे 3-4 लोग फोन करके बोलेंगे आपको क्या जरूरत थी बोलने के, ये हमारी बीवी तकरीर सुन के बोलती मैं नहीं करती खिदमत। फोन करते 3-4 लोग हैं, आपकी मर्दानगी को तकलीफ हो रही तो होना तकलीफ, वो मर्दानगी नहीं है, बुजदिली है। आप देखिए जो यूसीसी की बात करते, स्पेशल मैरिज एक्ट है, यूसीसी है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है अडॉप्शन के लिए, डोमेस्टिक वायलेंस है, 125 सीआरपीसी अब BNSS है। अब आप देखिए अगर यूसीसी की आप बात करेंगे तो स्पेशल मैरिज एक्ट 21A है, सेक्युलर लॉ बोलते, 2 हिंदू शादी करे तब भी उनको कानून मिलेगा हिंदू लॉ। अगर 2 मुसलमान स्पेशल मैरिज में शादी करे तो हिंदू लॉ के तहत नहीं, सक्सेशन एक्ट के तहत उनका बंटवारा होगा। अब आप यूसीसी की बात करते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट हमको दो, इक्वालिटी का वायलेशन है ना, उसकी बात नहीं करते। यूसीसी की बात करने वाले बताओ क्या मिताक्षरा या दयाभागा स्कूल ऑफ थॉट होगा? ये बताओ कि क्या ये हिंदू मैरिज एक्ट आदिवासियों पर लागू होगा? और फिर जो बोलते नहीं रिचुअल, हमारे पास निकाह जो है वो हमारे दीन का हिस्सा है, वो कल्चर नहीं है, दीन का हिस्सा है। आप समझो उस बात को, निकाह रिचुअल नहीं है, पार्ट ऑफ रिलीजन है हमारे। और फिर आप बोलते हैं ये सब वो कर देंगे। अब आप हमको ये बताओ कि अगर मैंने कह दिया ससुराल में जाके खिदमत नहीं करे तो क्रूरल्टी है। अब आप देखो अगर हिंदू धर्म में किसी को अपने बीवी को छोड़ना है, क्रूरल्टी बताना पड़ता, जज साहब को मुतमईन करना पड़ता कि क्रूरल्टी हुई। 5-5 साल 4-4 साल रिश्ता केस चल रहा। एक चीफ मिनिस्टर है भारत के, तकरीबन मेरे ख्याल से 10 साल से उनका केस चल रहा। बीवी बोलती है मैं छोड़ती नहीं, इन्हों बोल रहे मैं छोड़ता हूं, क्योंकि उनका केस निकाह नहीं था, वो बेचारा 10 साल से फंसा हुआ है, निकल ही नहीं सक रहा उन्हें। हम आपको ये बता रहे हैं कि इर्रिट्रीवेबल ब्रेक डाउन हुआ तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता, और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हिंदू लॉ मुसलमानों पर मुसल्लत नहीं कर सकते। कैसे आप मुझ पे मुसल्लत करेंगे? मुझे अपने दीन के मुताबिक चलना चाहिए। अरे 2005 में सक्सेशन एक्ट को पार्सरी का टेक्स्ट हुआ, अमेंड हुआ, जब हमारे हिंदू बेटियों को हिस्सा मिला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कहा कि औरत को हक मिलना चाहिए। अच्छा आप ये बता दो, अब आप ये बता दो कि इस्लाम में 12 अगर हियर्स रहे, माने जानशीन रहे, तो 9 खवातीन हैं और 12 में 9 खवातीन को हिस्सा मिलता। अगर एक खातून के 5 मर्द रिश्तेदार है, उसमें से उसको हिस्सा मिलता, और मर्द को अपने 3 खवातीन रिश्तेदारों से हिस्सा मिलता। अरे जेंडर जस्टिस की बात करने वालों, तालीम दो ना, नौकरी दो, ताकत दो। नहीं, हम जेंडर जस्टिस करेंगे। जेंडर जस्टिस करने वाले जकिया जाफरी से मुलाकात नहीं करते। जेंडर जस्टिस की बात करने वाले उन बच्चों से मुलाकात नहीं करते जिनको दिल्ली में जनगणना पढ़कर उनको पुलिस ने मार दिया। और फिर यूसीसी की बात करते हैं, लव जिहाद की बात होती है। नहीं, मौसम आ गया, अंडा नहीं खाना, गोश्त नहीं खाना। और फिर आप बोलते बुलडोजर की इंसाफ। ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
یہ بھارت کے آئین کے خلاف کیا جا رہا ہے. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے دین کی طرف واپس چلو، اپنے دین کی طرف واپس چلو، اپنے دین سے وابستہ ہو جاؤ، قرآن اور سنت پر سختی سے عمل کرو، اچھے انسان بنو. انشاءاللہ تعالی اللہ ہم کو کامیاب کرے گا. یہ ظلم کرنے والے انشاءاللہ اللہ ان کو پکڑے گا، اور جب اللہ ان کو گرفت لے گا نا تو کوئی تم کو نہیں بچا سکے گا. انشاءاللہ اللہ تم کو گرفت لے گا. تم مظلوموں پر ظلم کر کے ان کو دبا کر اپنی بہادری سمجھ رہے ہو. ارے یاد رکھو، تاریخ گواہ ہے انسانیت کی. انصاف ہوا ہے، انصاف ہوگا انشاءاللہ تعالی. مجلس اتحاد المسلمین آپ کی طاقت، آپ کی آواز اور آپ کی پہچان ہے. مجلس اتحاد المسلمین اتحاد کا پیغام دیتی ہے، اس لیے دیتی ہے کہ رمضان میں ہم نے ایک ہی وقت میں روزہ کھولا، ایک ہی وقت میں نمازیں پڑھی. اتحاد کا پیغام دیا جا رہا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک ہم تمام کو اتحاد کا پیغام دے رہا ہے. اور یاد رکھو، اگر حسین کی طرح موت چاہتے ہو تو یزید کی طرح زندگی مت گزارو. اگر حسین کی طرح زندگی موت چاہتے ہو تو یزید کی طرح زندگی مت گزارو. یاد رکھو، یہ دارالعمل ہے دنیا، دارالجزا نہیں ہے. دارالجزا وہاں ہے. یہ عمل کرنا ہمارا کام ہے. عمل کرو، متحد رہو، ڈر اور خوف کو اپنے قریب آنے مت دو. سوائے اللہ سے ڈرنا ہے، کسی غیر اللہ سے نہیں ڈرنا ہے. اللہ ہمارے لیے کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اپنی نظریں اٹھا کر دیکھو کہ 70,000 فلسطینی مر گئے، مگر ایک مجھے واقعہ دکھاؤ کہ کسی فلسطینی نے خودکشی کر لی. گھر اجڑ گیا، بچے مر گئے، مگر آج بھی روزہ کھول کے دعا کر رہا ہے، اللہ تیرے دین کو غالب کر دے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آئندہ جمعہ اگر انشاءاللہ روزہ رہا تو مجلس کا جلسہ بھی ہوگا. میری آپ سے گزارش ہے کہ ان دعاؤں میں مجلس کی کامیابی کے لیے اور مجلس کی مضبوطی کے لیے دعا فرمائیے، اور دعا کریے کہ اللہ مجلس کے محروم قائدین کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.